السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، ہمارا یہ 58 نمبر درس ہے اہم دینی اسباق دینی معلوماتی کورس جو ہم نے شروع کیا تھا. معاشرتی بیماریوں کا تذکرہ چل رہا ہے. آج کے ہمارے درس میں ان مختلف بیماریوں میں سے چند ایک ہیں جن میں سر فہرست ابھی جو ہے وہ زنا ہے. یہ بہت کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور بڑا خبیث عمل ہے جس سے اخلاق برباد ہو جاتے ہیں، معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور حسب و نسب جو ہے، انساب جو ہیں وہ مختلط ہو جاتے ہیں اور خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، تربیت ختم ہو جاتی ہے اور بچے جو پیدا ہوتے ہیں زنا سے وہ بھی اس جرم کے احساس ندامت میں ساری زندگی گزارتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. سورہ اسراء آیت نمبر 32. اور قریب نہ جاؤ زنا کے، بے شک یہ فحاشی کا کام ہے اور بہت برا رستہ ہے. اور اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، آپ نے فرمایا من انتشرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والامراض التي لم تكن في اسلافهم. کسی بھی قوم میں فحاشی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اور حتیٰ کہ وہ اعلانیہ ان فحاشی کے کاموں کو کرنے لگتے ہیں، مگر یہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے پہلے لوگوں میں نہیں تھی. اگر ہم ماحول پر نظر ڈالیں تو یہاں بے حیائی اور عریانی کی ڈائنیں اخلاق و ایمان کو کھا رہی ہیں. فحاشی کی اشاعت میں ہمارا پریس، ہمارے اخبارات، ہمارے رسائل، ذرائع ابلاغ، ٹیلی ویژن، ہماری مخلوط مجلسیں، ہمارے تعلیمی اور ثقافتی ادارے، ہماری بیوروکریسی اور دیگر ادارے سارے کے سارے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. متعفن کیسٹوں اور گندی فلموں کے ہجوم میں ہر گلی اور ہر بازار میں ننگے ناچ رہے ہیں. اندرون خانہ اور بیرون خانہ عورت کی عریانی، اس کے نخرے، اس کا نیم اوریاں جسم، اس کی رنگین تصویریں، غرض ہر چیز ایمان کا رنگ و روغن اڑاتی چلی جا رہی ہے. ٹیلی ویژن سے برآمد ہونے والے اخلاق سوز نغمے، بے حیائی کے حامل ڈرامے، بے مقصد اور بے دینی پھیلانے والے فیوچر اژدہے بن کر قوم کے اخلاق کو نگل رہے ہیں. بدکاری، عملے قوم لوط اور دیگر بدماشیاں اکثر گھروں کے اندر پردھان بنی بیٹھی ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. تو کیسے وہاں پہ امن و شانتی ہو؟ اسلام نے ہمیں ان تمام ان رستوں سے روکا ہے جو زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس لیے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ فحاشی کا کام ہے، بہت برا رستہ ہے. ہمیں حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، اپنی آنکھیں جو ہے جھکا کے رکھیں، کیونکہ ایک حرام نظر جو ہے یہ پہلا وہ رستہ ہے زنا کی طرف. عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پردہ کریں، حجاب پہنیں اور عفت والی زندگی گزاریں اور فحاشی سے بچیں. اور اسی لیے حکم دیا کہ شادیوں کو جلدی کیا جائے اور اس میں آپ نے رغبت دلائی، اور تاکہ اسرہ جو ہے ایسا معاشرہ عزت والا اور عظمت والا معاشرہ بن سکے جو پاک ہو ہر ان برائیوں سے، اور ان کے پھر اس معاشرے سے جو بچے آنے والے ہیں ان کی تربیت جو ہے وہ بھی شاندار ہو، جو ان علائشوں سے پاک ہو. اسی طرح ایک مسلمان کو اذیت دینا یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اس وقت تک انسان جو ہے وہ خوشی محسوس نہیں کرتا جب کسی کو تکلیف نہ دے دے. گروپ کے اندر اس وقت تک ہنسی مذاق نہیں ہوتا جب تک ایک دوست کو جو ہے وہ مذاق اور سخریہ کا جو ہے ٹارگٹ نہ کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ احزاب ہے آیت نمبر 58، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں
اس چیز کے ساتھ جو انہوں نے کمائی نہیں کی، اس جرم کی پاداش میں جو انہوں نے نہیں کیا، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا واضح جو ہے گناہ کا کام کیا ہے، گناہ اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان شر الناس منزلۃ عند اللہ، سب سے برا مقام، سب سے بری منزلت والا انسان کون ہے اللہ کے ہاں؟ من ودعہ الناس اتقاء فحشہ، جس کو لوگوں نے اس کی فحش گوئی، اس کی بد زبانی سے، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ دیا، لوگ اس سے منہ نہیں لگاتے، بات نہیں کرتے، دور ہٹتے ہیں، کنی کتراتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد ترمذی میں حسن سند کے ساتھ ہے، فرمایا ان اللہ یبغض الفاحش البذی، بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتے ہیں، ناپسندیدگی کا اللہ نے اظہار کیا کس کے ساتھ؟ الفاحش البذی، جو بد زبان ہے، اس کی زبان میں فحاشی کے کلمات ہیں، زبان سے جو ہے وہ شرماتا نہیں، ایسے گندے اور لچڑ قسم کے لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے پہلے تولو اور پھر بولو، اپنا اخلاق سنواریں، اپنا اخلاق جو ہے اسے نکھاریں، الفاظ کے چناؤ میں، اس کے انتخاب میں شاندار لفظ جو ہے ان کا انتخاب کریں۔ نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ ہی اسے حقیر جانتا ہے، بحسب امرئ من الشر، بندے کے لیے برائی برا ہونا، اتنا ہی برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ بندہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر جانے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ بھی فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ایک مسلمان کو گالی دینا یہ فسق کا کام ہے، یہ برائی ہے، گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے لڑائی کرنا، اس سے قتال کرنا یہ کفر ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں۔ تو اندازہ کریں آج جگہ جگہ پہ لڑائیاں، اور سبب کیا ہے؟ سبب بغض، کینہ، نفرتیں، اور یہ ساری معاشرتی بیماریاں معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ معاشرے میں مودت کی بجائے، محبت کی بجائے نفرتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر قتل و غارت ہوتی ہے، اور وہ معاشرہ پھر کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اسی طرح تیسرا نمبر ایک اہم بیماری جھوٹی گواہی۔ آج ہماری عدالتی نظام میں جھوٹے گواہ وہاں تھوک کے حساب سے گھوم رہے ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے، پیشہ ہی یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینی اور پیسے لینے ہیں۔ اور یہ جھوٹی گواہی، شہادت الزور جو ہے، یہ کذب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، مومنوں کی نشانییں، مومنوں کی علامات، مومنوں کی صفات جو بیان کی کہ وہ گواہی جھوٹی نہیں دیتے، سورہ فرقان آیت نمبر 72۔ اور فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، ایمان والوں کو یہ حکم ہوا کہ بچ جاؤ بتوں کی گندگی سے اور غلاظت سے، اور قول الزور اور جھوٹی بات سے۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر، ابی بکرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں خبر نہ دوں میں بڑے بڑے گناہوں کی؟ الاشراک باللہ، سب سے سیر فہرست جو ذکر کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا، شرک، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی، وقول الزور، اور جھوٹی بات، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی۔ فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت، متفق علیہ، آپ اس کو بار بار کہتے رہے، حتی قلنا، ہم نے سوچا کہ لیتہ سکت، کاش آپ خاموش ہو جائیں، بار بار آپ نے تکرار ان لفظوں کا کیا، کیونکہ یہ دھیمک کی طرح معاشرے کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ جھوٹی گواہی جو ہے انصاف چلا جاتا ہے، لوگوں کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شاہد الزوری قد ارتکب عظائم، جھوٹی گواہی دینے والا بہت بڑے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے الکذب والافتراء، جھوٹ،
اور بہتان. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. سورہ غافر. بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جو اسراف کرنے والا اور جھوٹا ہوتا ہے. اور دوسرا انہ ظلم الذی شہد علیہ، اور وہ ظلم کرتا ہے جس پر وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے. یا تو جھوٹی گواہی دے کر اس کا مال ہڑپ کیا جاتا ہے، یا اس کی عزت کے بارے میں بات کرتا ہے، یا اس کی جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے جھوٹی گواہی دینے سے، جس کے اوپر جھوٹی گواہی دی جا رہی ہے. اور تیسری بات اس میں ظلم ہے، جس کے لیے وہ گواہی دے رہا ہے کہ پیسے لے کر جھوٹی گواہی دے رہا ہے، تو جس کا وہ حق غصب کر رہا ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے. اور مال حرام جو ہے اپنی طرف بھی لے کے آیا، اپنے نفس پہ بھی ظلم کیا. اور چوتھی چیز جو ہے انہ اباح ما حرم اللہ، اس نے اس کو حلال کر لیا جسے اللہ نے حرام کیا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کل المسلم علی المسلم حرام مالہ ودمہ وعرضہ. ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ حرام ہے اس کا مال اور اس کا خون اور اس کی عزت. رواہ البخاری والمسلم. تو ایک مسلمان جو ہے کسی کا جھوٹی گواہی دے کر مال ہڑپ نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی کی جان ضائع جائے جھوٹی گواہی دے دے کہ فلاں نے قتل کیا، میں گواہی دیتا ہوں دیکھا میں نے، تو وہ بیچارہ اس کے قتل کسی اور نے کیا ہے اور اس کے بدلے میں مارا کوئی اور جائے گا. چوتھے نمبر پر الایمان الکاذبہ، جھوٹی قسم. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سورہ نحل ہے، آیت نمبر 94. اور اپنے ایمان، اپنی جھوٹی قسموں کو ذریعہ نہ بناؤ. اپنے دوران اپنے معاملات کے اندر جھوٹی قسموں کو ذریعہ نہ بناؤ دھوکے اور فراڈ کا. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو قدم پھسل جائے گا استقامت کے بعد. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور آپ مزہ چکھو گے برائی کا، بما صددتم عن سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے سے روکا ہے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب عظیم ہے. تو مکر سے، خدیعے سے، جھوٹی قسم کے ذریعے سے جو ہے انسان کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے، کسی پر زیادتی کر رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے. اور آپ نے فرمایا الکبائر، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، وقتل النفس، اور کسی نفس کو قتل کرنا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم. والیمین الغموس اس لیے اسے کہا گیا کہ انسان کو قسم اٹھانے والے کو یہ غرق کر دیتی ہے گناہ میں، جھوٹی قسم. اور آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کے لفظ ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم. 3 ایسے بندے ہیں جن سے نہ اللہ گفتگو کریں گے قیامت کے روز، نہ انہیں تزکیہ، نہ انہیں پاک کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. والمنان، اور احسان کر کے جتلانے والا. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور بیچنے والا سامان اپنا جھوٹی قسم کے ساتھ. اللہ کی قسم میں نے تو اتنے کا خریدا ہے، اللہ کی قسم یہ بازار میں ایسا موجود ہی نہیں. اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھا کر تاکہ اپنا سامان بیچا جائے، یہ اتنے بڑے گناہ کے مرتکب ٹھہرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ اللہ گفتگو کریں گے، نہ تزکیہ کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور آپ نے فرمایا صحیح مسلم کے ایک اور لفظ، من حلف علی یمین لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جس نے قسم اٹھائی تاکہ وہ کسی مسلمان آدمی کا مال ہتھیا سکے، اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی اور اللہ اس سے ناراض ہوں گے. قیل وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، کہا کہ اگر تھوڑی سی چیز بھی ہو. قال وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِنْ عَرَاقٍ، اگرچہ ایک چھوٹی سی مسواک، ایک چھوٹی سی لکڑی، چھوٹی سی
جس سے مسواک کرتے ہیں، آراک کا درخت جو ہے جس سے مسواک کرتے ہیں، وہ ایک قضیب، ایک چھوٹی سی اس میں چھڑی ہی کیوں نہ ہو۔ 5ویں نمبر پر ہے ایذاء الجار، ہمسایوں کے ساتھ ہمسایوں کو اذیت دینا۔ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم اس کا وہ ایماندار نہیں، وہ ایماندار نہیں، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، آپ سے کہا گیا کون ہے اللہ کے رسول؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم میں یہ لفظ ہے لا يدخل الجنة من لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر سے اس کا، جس کے شرور اور برائی سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ اور اس لیے نبی علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، سنن نسائی اور بخاری نے ادب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برے ہمسائے سے، فی دار المقامی، اس دنیا کے مقام میں برے ہمسائے سے پناہ میں آتا ہوں، فإن جار الدنیا یتحول، دنیا کا ہمسایہ جو ہے آخرت میں بھی ہوگا۔ آپ سے کہا گیا ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق، فلاں ایک عورت ہے رات قیام کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، اور یہ کام نیکی کے کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے، وتؤذی جیرانہا، لیکن اس میں برائی یہ کیا ہے کہ اپنی ہمسایوں کو اذیت دیتی ہے، بلسانی، اپنی زبان سے بد زبان ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ آگ والوں میں سے ہے، جہنمی ہے۔ فرمایا وفلانۃ تصلی المکتوبہ وتصدق باسوار، فلاں ایک عورت ہے جو فقط فرض ہی پڑھتی ہے، کوئی زیادہ نفلی عبادت نہیں کرتی، لیکن تھوڑا سا وہ کوئی چھوٹا سا ٹکڑا، کوئی دودھ، خشک دودھ کیا ہوا، اس کا صدقہ کر دیتی ہے، یعنی تھوڑا سا صدقہ کرتی ہے، ولا تؤذی احدا، لیکن کسی کو اذیت نہیں دیتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی من اہل الجنہ، یہ جنتی عورت ہے، جنتی اخلاق کی مالک، یہ اچھے اخلاق والی یہ جنتی عورت ہے۔ رواہ البخاری فی الادب المفرد بسند صحیح، یہ صحیح بخاری نے اپنی امام بخاری نے اپنی ادب المفرد میں اس کو روایت کیا۔ اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، بخاری مسلم کے لفظ ہیں، صحیح حدیث ہے، جو اللہ پر ایمان لانے والا، آخرت پر ایمان لانے والا ہے، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ تو یہ ہیں وہ بڑی بڑی بیماریاں جو تباہی کا پیش خیمہ ہیں۔ اسی طرح بخیلی اور کنجوسی جو ہے، یہ دلیل ہے بندے کی اپنی ذات سے محبت، اور وہ اپنے پیسوں کو سمیٹ کر رکھتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، فقراء و مساکین کو نہیں دیتا، بلکہ اپنے جو بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، اور اس تعاون کو بھول جاتا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر تعاون کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، آپ ان لوگوں کو جو بخل کرتے ہیں اور جو اللہ نے انہیں عطا کیا اپنے فضل سے، اسے جو ہے آپ یہ نہ گمان سمجھے کہ ان کے لیے خیر ہے، یہ کہ پیسے بچا لیے انہوں نے، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سَيُطَوَّقُونَ، انہیں طوق پہنائے جائیں گے، جس کی یہ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے دنیا میں، قیامت کے روز طوق پہنائے جائیں گے گردنوں میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا وارث اللہ تعالیٰ ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ بما تعملون خبیر، تعملون خبیر، اللہ جو تم عمل کرنے والے ہو اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح حرام کاموں سے، حرام چیزوں کے کھانے سے بچے، میتہ، مردار گوشت، خون، خنزیر کے اجزاء سے بنی ہوئی تیار کردہ چیزیں، اور ایسے وہ ذبیحے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، فلاں درگاہ پہ جانور ذبح کیا گیا، فلاں کی سرکار کے لیے ذبح کیا گیا،
فلاں جن کے لیے، فلاں جو ہے پیر کے نام پہ ذبح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا، واشکروا للہ، اور اللہ کے لیے شکر گزار بن جاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم، بے شک اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم خنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے دیا جائے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو اضطراری کیفیت میں ہو کہ موت آ رہی ہے، اپنی زندگی بچانا چاہتا ہے، غیر باغ ولا عاد، نہ سرکشی کرتے ہوئے نہ حد سے بڑھتے ہوئے، اتنی مقدار میں لے جس سے اس کی اضطراری کیفیت دور ہو جائے کہ جان بچ جائے، فلا اثم علیہ، ان پر اسم اور گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تمام گناہ اور پچھلے جو چیزیں گزری، حل اور کیا ہے، علاج کیا ہے؟ توبہ، اللہ سے توبہ اور معافی مانگے، کیونکہ اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں۔ انسان جو ہے غلطی کا پتلا ہے، آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، سب تمام بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، ان میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے بندے کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، عزم کرنا چاہیے سچا کہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر کیا فرمایا؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو زیادہ کثرت سے استغفار کرنا یہ مومنوں کا وتیرہ ہے، ان کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 دفعہ اور ایک روایت میں 100 دفعہ استغفار اللہ سے معافی مانگتے، اور صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتے ہیں جو بندہ توبہ کرتا ہے۔ ایک بندہ سفر میں تھا، اس کے ساتھ اس کی سواری ہے، اس پہ کھانا پینا ہے، آرام کی غرض سے سفر میں وہ صحرا میں، تپتی ریت والے صحرا میں ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، سو گیا اور سواری غائب، اٹھا تو سواری نہیں ہے، بڑا ڈھونڈا، پانی کھانا سب کچھ اوپر تھا، مرنے کے قریب ہوا، دوبارہ اسی مقام پہ آیا اور ٹیک لگا کے تھکا ہارا، آنکھ لگ گئی اور کہا کہ اب یقین ہو گیا موت آنے والی ہے۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا سواری پاس کھڑی ہے، اس پہ کھانا پینا سب کچھ ہے، یعنی واپس آ گئی سواری۔ اتنا راضی اور خوش ہوا، کہا انت عبدی وانا ربک، کہنا تھا اے میرے رب، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اتنی خوشی کہ الفاظ پہ کنٹرول بھول گیا، الفاظ کنٹرول میں نہ رہی، کہا تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب۔ اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے نبی، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا، جنہوں نے اسراف کیا اپنے نفسوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، سارے ہی گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور بڑا رحیم ہے، وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، لوٹو، واسلموا لہ، اور اسی کے تابع دار ہو جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے تمہارے رب کی طرف سے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 اور 54۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے کہ ہم توبہ کی طرف آئیں، اللہ سے معافی مانگیں، کسی پہ ظلم نہ کریں، اپنے آپ پہ ظلم نہ کریں، اور اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان سے توبہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔